اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعن الدائمۃ علی اعدائہ مجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید و متقن کلامہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقناکم من نطفۃ، درود پڑھیے محمد و آل محمد کی شان میں۔ دوستوں، سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رہے کہ ہماری گفتگو آج چل رہی تھی احکام کے حوالے سے، تو نجاسات کے ہی مرحلے میں ہم اس وقت پہنچے ہیں، اور آج جو گفتگو ہونی ہے نجاسات کے اعتبار سے وہ یہ کہ پاک چیز کیسے نجس ہوتی ہے۔ اس بحث میں ہماری بحث چل رہی تھی کہ انہی کے مسائل کے ذیل میں آخری مسئلے ہیں، وہ یہ ہیں کہ اب اگر کوئی مچھر، مکھی یا کوئی بڑا جانور، ان جیسی چیزوں کو ہم نے دیکھا کہ یہ کسی نجاست پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے کسی پاک جگہ پر گئے، تو اس پاک جگہ کے نجس ہونے کا کیا حکم ہے، وہ مسئلہ اس وقت بیان کیا جا رہا ہے۔ تو مسئلہ کچھ یوں بنتا ہے کہ اگر مکھی یا اس جیسا جاندار کسی ایسی نجس پر بیٹھے جو تر ہو، کیونکہ تری کا منتقل ہونا ضروری ہے، تر ہو، پھر کسی پاک چیز پہ جا کے بیٹھے، تو اگر علم ہو کہ اس کے ساتھ نجاست تھی تو وہ چیز نجس ہو جائے گی، یعنی کہ یہاں پر جب یہ اڑ کے گئی تھی تو نجاست لے کے گئی تھی، اگر ہمارے پاس علم ہے تو جناب علی کیا ہوگا، وہ جس جگہ پر جا کر بیٹھی ہے اس جگہ کو بھی ہم نجس ہی مانیں گے۔ لیکن اس کے علاوہ کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، علم ہو کہ اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا، یا شک اور ڈاؤٹ ہو کہ اس کے ساتھ کچھ جناب علی جو ہے وہ نجاست کے ذرات بھی گئے ہیں۔ اگر یہ کنڈیشن بنتی ہے تو ان دونوں صورتوں میں جناب علی وہ پاک چیز جہاں پر جا کے یہ جانور، یہ جاندار، یہ حشرہ جا کر بیٹھا ہے، یہ مکھی مچھر جا کے مثال کے طور پر بیٹھا ہے، وہ چڑیا جا کر بیٹھی ہے، تو وہ بھی کیا ناب علی کیا ہو جائے گی، نجس نہیں مانی جائے گی، پاک مانی جائے گی، اس صورت میں کہ جب ہم یہ کہیں کہ جناب علی اس کے ساتھ نجاست کے ذرات نہیں تھے۔ یہ ہمارا پہلا مسئلہ تھا۔ دوسرا مسئلہ ہمارے پاس جو یہاں پر ہے وہ جناب علی جو ہے وہ یہ ہے کہ پسینے کا مسئلہ۔ بعض اوقات انسان اتنا بھاگ دوڑ کرتا ہے کہ بڑا شدید پسینہ اسے آ رہا ہوتا ہے، تو اب اگر انسان کے بدن پر پسینہ ہو اور انسان کا بدن کہیں سے نجس بھی ہو جائے تو جو نجس ہے وہ تو نجس ہے ہی، لیکن پسینہ جو بہہ کر دوسری جگہ پر جا رہا ہے اس کے اعتبار سے کچھ مسائل پیش آ سکتے ہیں۔ لہٰذا مسئلہ کچھ یوں بنے گا کہ اگر انسان کے بدن پر پسینہ ہو اور بدن نجس ہو جائے، تو اگر پسینہ نجس مقام سے پاک مقام تک جائے تو پاک جگہ نجس ہو جائے گی، یہ بات تو کلیئر ہے، کیونکہ پاک پسینہ تھا اور پسینہ کہاں سے چلا ہے، نجس جگہ سے چلا ہے، اور ایسی جگہ جا رہا ہے بہتا ہوا جو کہ پاک ہے، تو لہٰذا وہ پاک جگہ نجس ہو جائے گی۔ دوسری صورتحال یہ بنتی ہے کہ پسینہ نجس مقام سے پاک مقام تک نہ جائے، یعنی حرکت ہی نہ کرے، یا پاک مقام سے پاک مقام کی طرف حرکت کرے۔ دونوں صورتوں میں کیا ہوگا، پاک مقام پاک ہی رہے گا، نجس نہیں ہوگا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ہمیں شک ہو رہا ہے کہ پسینہ نجس مقام سے پاک مقام تک گیا ہے یا نہیں گیا ہے، اس صورت میں بھی جناب علی وہ پسینہ آپ کا اس پاک جگہ کو کہ جہاں پر ہمیں ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ وہاں پر نجس پسینہ گیا ہے نہیں گیا ہے، لہٰذا کیا ہوگی، وہ پاک جگہ پھر بھی کیا ہوگی، پاک ہی مانی جائے گی اور اسے پاک ہی سمجھیں گے۔
اب یہاں پر جو مسئلہ ہے وہ انسان کی غلاظتوں میں، بلغم میں، یا مثال کے طور پر جو ہے وہ ناک کی غلاظت کے ساتھ اگر جناب علی خون نکل کے آئے، خون پایا جائے، تو جس جگہ خون ہوگا بس وہی جگہ نجس ہوگی، باقی پاک رہے گی۔ اس کا مسئلہ تقریباً وہی ہے جو ہم مسئلہ بیان کیا کہ آئے تھے انڈے کے اندر خون کے ہونے کا۔ تو آیت اللہ سیستانی کے اعتبار سے کیا حکم تھا؟ جس جگہ پر ہے وہی جگہ نجس ہے، باقی جگہ پاک ہے۔ یہاں پر بھی وہی مسئلہ ہے، اس لیے میں نے یہاں پر تصویر بھی انڈے ہی والی، زردی والی لگائی ہے، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر زردی میں خون موجود ہے بس وہی جگہ نجس ہوگی، دوسری کوئی اور جگہ نجس نہیں ہوگی۔ یہ ایک مسئلہ ہے انسان کے بلغم یا ناک کی غلاظت کے بارے میں، کہ اگر اس کے ساتھ خون ہوگا تو جہاں پہ خون ہوگا بس وہی جگہ نجس ہوگی، باقی جگہ پاک ہوگی۔ اب یہی مسئلہ تھوڑا سا آگے بڑھ جائے، وہ یہ ہے کہ خون آلود بلغم یا ناک کی غلاظت ناک یا منہ سے باہر، ناک اور منہ کا مسئلہ ہم بیان نہیں کر رہے، وہاں سے نکلنے کے بعد باہر، یعنی کہ مطلب منہ کا باہری حصہ یا ناک کا باہری حصہ، یا زمین پر یا ہاتھ پر یا انسان کے ٹیشو پیپر میں یا جناب رومال پر کہیں بھی لگ جائے، ناک اور منہ سے باہر، تو جس جگہ پہ لگی ہے اس جگہ کا مسئلہ کہ وہ جگہ نجس ہوگی یا نجس نہیں ہوگی، یہ مسئلہ یہاں پہ بیان ہو رہا ہے۔ تو خون آلود بلغم اور ناک کی غلاظت، اگر ناک یا منہ کے باہر کسی چیز سے ملاقات کرے تو پھر جس جگہ کے بارے میں انسان کو یقین یا اطمینان ہو کہ وہ نجس رطوبت سے ملی ہے تو وہ نجس ہوگی، اور جس کے بارے میں شک ہو تو وہ پاک رہے گی۔ یعنی کہ فرض کریں کہ انسان نے بلغم کسی جگہ پھینک دیا اور بلغم میں ایک ذرہ خون کا تھا، زمین پر گرا، اب انسان کو معلوم ہے کہ یہ خون زمین سے ٹچ ہوا ہے، پورا بلغم تو نجس نہیں تھا، لہٰذا زمین بھی پورے بلغم سے تو نجس نہیں ہوگی۔ فرض کریں کہ وہ خون والا حصہ انسان کو یقین ہو گیا کہ زمین سے ٹچ ہوا ہے، تو وہ خون والا حصہ جناب علی جو ہے وہ جہاں سے ٹچ ہوا ہے اسے ہم نجس مانیں گے، اور اگر ہمیں جناب شک ہو رہا ہے کہ نجس والا حصہ زمین سے ٹچ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے تو پھر ہم اس زمین کو پاک مانیں گے، نجس نہیں مانیں گے۔ یہ مسئلہ بلغم کے اعتبار سے ہے یا ناک کی غلاظت کے اعتبار سے ہے کہ اگر اس کو خون آ جائے تو وہ دوسری چیز کو کیسے نجس کرے گا یا کتنا نجس کرے گا۔ اب یہ کوئی چیز نجس کیسے ہوتی ہے، یہ احکام پورے ہو گئے۔ اب ہمارے پاس نجاسات کے احکام ہیں جو ہم نے آج بیان کرنا ہے۔ وہ سارے احکام تو بیان نہیں ہو پائیں گے، لیکن ان میں سے ایک بڑا حصہ خصوصیت سے نجاسات کو کھانے پینے اور کھلانے پلانے کے اعتبار سے جو مسئلہ ہے وہ آج بیان ہوگا۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ نجاست کا کھانا پینا اور مکلف کو کھلانا حرام ہے۔ مکلف کسے کہتے ہیں؟ مکلف اس انسان کو کہتے ہیں جو بالغ ہو، عاقل ہو، وہ آدمی مکلف ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، جس پر نماز واجب ہو جاتی ہے، جس پر روزہ واجب ہو جاتا ہے، اسے مکلف کہتے ہیں۔ اگر کوئی انسان دیوانہ ہے تو وہ مکلف نہیں ہے، اگر انسان کوئی بچہ مثال کو نابالغ ہے تو مکلف نہیں ہے۔ تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ نجاست کا کھانا مکلف کے لیے حرام ہے، اور مکلف کے لیے نجاست کو کھلانا حرام ہے۔ کس کو حرام ہے کھلانا؟ مکلف کو کھلانا حرام ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ ان لوگوں کو مثال کے طور پر ہم نجاست نہیں کھلا سکتے کہ جن کے لیے نماز پڑھنا مثال کے طور پر واجب ہے، یا جن کے لیے روزہ رکھنا واجب ہے، مکلف کو آپ نجاست نہیں کھلا سکتے۔ لہٰذا نتیجہ خود بخود نکلے گا، نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو لوگ مکلف نہیں، یعنی کیا مطلب بچے اور دیوانے، ان کو نجاست کھلانے کا کیا حکم ہے؟ بچے اور دیوانے کو نجاست کھلانا حرام نہیں ہے۔ اگر نجاست کھا رہے ہوں تو روکنا بھی واجب نہیں ہے۔ اگر ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ ہم ان کے لیے اگر کوئی نجس چیز ہے تو بچے کو کھلا رہے ہیں تو کھلانا حرام نہیں ہے، دیوانے کو کھلا رہے ہیں تو کھلانا حرام نہیں ہے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جناب علی اگر وہ خود سے کھا رہے ہیں تو ہمیں ان کو روکنا بھی واجب نہیں ہے نجاست کو۔ نجس چیزوں کا بیچنا اور عاریہ دینا۔ دیکھیے دوستو، عاریہ کسے کہتے ہیں؟ جب کوئی چیز ہم کسی کو ادھار کے طور پر دیتے ہیں تو اردو زبان میں دو طریقے کا ادھار دیا جاتا ہے۔ ایک وہ ادھار ہوتا ہے کہ جس میں سامنے والا جس چیز کو لے کر جاتا ہے اس کو ختم کر دیتا ہے اور اس کے بدلے میں دوسری چیز ہمیں فراہم کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے
किसी को पैसा कर्ज दिया, ये पैसा उधार तो दिया है, तो वो पैसा जो लेकर गया है वो संभाल करके नहीं रखेगा, बल्कि पैसा इस्तेमाल करेगा और वक्त मुकर्रर पे हमें पैसा दोबारा वापस करेगा। ये क्या किया हकीकत में उसने? हमें जनाब अली जो है वो, हमने उसको उधार दिया था लेकिन उसको खर्च करके दूसरा चीज़ हमें पलटा कर दी। मिसाल के तौर पर जो है जनाब अली किसी को मोटरसाइकिल में पेट्रोल की ज़रूरत थी, पेट्रोल था नहीं, तो उससे दोस्त से कहा यार भाई मुझे अपना पेट्रोल उधार दे दीजिए। तो पेट्रोल लेने का सजाएगा थोड़ी, वो पेट्रोल को अपनी गाड़ी में यूज़ करेगा, जला देगा, और बाद में जब मिसाल के तौर पर पेट्रोल पंप खुलेंगे तो उसको जनाब अली 1 लीटर या 1.5 लीटर जितना पेट्रोल लिया था वो खरीद करके दे देगा। ये होता है, इसको हम उधार कहते हैं। जिसे इसकी एक और फॉर्म भी है उधार की, वो क्या है? वो ये है दोस्तों कि जनाब अली कभी कभार हम किसी चीज़ को उधार लेते हैं लेकिन वही चीज़ वापस करते हैं। मिसाल के तौर पर आपको किसी जगह पे जाना है, आपने दोस्त से मोटरसाइकिल जो है वो उधार ली, आपने दोस्त से जनाब अली जो है वो गाड़ी उधार ली, या जनाब अली आपने किसी से जनाब अली जो है वो लिबास उधार लिया। तो ऐसा नहीं है कि आप ये गाड़ी या मोटरसाइकिल या लिबास ख़त्म कर देंगे, इस्तेमाल कर लेंगे और फिर इसके बाद उसे नया खरीद करके देंगे, नहीं। आप उसको इस्तेमाल करेंगे और जब इस्तेमाल कर लेंगे, आपकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी तो आप उसे दोबारा से वापस कर देंगे। इस चीज़ को कहते हैं हमारे फ़िक़ही इस्तिलाह में आरिया देना। तो लिहाजा अब बहस जहन में रहे कि अगर हम किसी नजिस चीज़ को बेच रहे हैं या अगर हम कोई चीज़ नजिस चीज़ किसी को आरिया दे रहे हैं, तो क्या ये आरिया देना जायज़ है? नजिस का बेचना जायज़ है या जायज़ नहीं? तो पहली बात यह है कि जिस नजिस चीज़ को पाक करना मुमकिन हो उसकी बात हो रही है, जिसको पाक करना मुमकिन ना हो उसकी बात नहीं हो रही। ठीक है जी। बहुत से ऐसे मुतनज्जिस चीज़ें हैं कि एक मिनट होल्ड कीजिएगा, थोड़ा सा ये सब रुक चुका है। मेरा ख्याल अब ये आपको नज़र आ रहा होगा। खूब, तो कुछ चीज़ें हमारे पास ऐसी हैं कि जिन्हें हम सामने वाले को आरिया देते हैं या बेचते हैं, तो वो नजिस चीज़ें हैं। नजिस चीज़ों की दो किस्में, एक तो ये ऐसी नजिस चीज़ें हैं जिनको पाक करना मुमकिन नहीं है। वो कौन से हैं? एक वो हैं जो जनाब अली नजिसुल ऐन है, नजिसुल ऐन को पाक करना तो मुमकिन नहीं है। या कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं मुतनज्जिस हैं लेकिन उनको पाक करना मुमकिन नहीं है। हो सकता है मिसाल के तौर पर जनाब अली तेल है, तेल अगर नजिस हो जाए तो आप उसको पाक कैसे करेंगे? या मिसाल के तौर पर जो है वो किसी चीज़ के अंदर तक नजासत सरायत कर गई है और उसको जब भी पाक करना चाहते हैं तो पाक करने के दौरान पानी मुजाफ हो जाता है, पाक करना मुमकिन नहीं है, मगर एक उसको इस्तेहलाक हो गया। तो लिहाजा ये ध्यान में रखिएगा कि जिस मुतनज्जिस चीज़ को पाक करना मुमकिन हो उसे बेचना और आरिया पर देना जायज़ है। इस मसले में कोई मसला नहीं है, आप बेच भी सकते हैं और आरिये पर भी दे सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन दूसरा सवाल पैदा होता है, जिसे हम बेच रहे हैं, जिसे हम आरिया दे रहे हैं, क्या हम पर वाजिब है कि सामने वाले को इत्तला दें कि जनाब अली ये जो हमने चीज़ आपको बेची है या ये जो चीज़ आपको आरियतन दी है ये नजिस भी है, या हमें इसकी नजासत की इत्तला देना वाजिब नहीं? आयतुल्लाह सिस्तानी कहते हैं कि नजासत की इत्तला देना वाजिब नहीं है, मगर ये कि जब ये दो शराइत पाई जाए, अगर ये दो शराइत पाई जाएंगी तो फिर आपके लिए इत्तला देना वाजिब हो जाएगा, जो मैं अभी आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। वो दो कौन सी शराइत हैं? वो शराइत ये हैं, नजासत की इत्तला वाजिब होने की शराइत। पहली शर्त यह है कि जब सामने वाले के लिए अंदेशा हो कि वो मखसूस मकामात पर अपने शरई वजीफ़े में मुश्किल में मुब्तला हो जाएगा, जैसे कि वो नजिस चीज़ खा लेगा, या जनाबली वाजिब नमाज के लिए या गुस्ल के वज़ू या गुस्ल उसका बातिल हो जाएगा। मिसाल के तौर पर हम किसी को क्या दे रहे हैं? बाल्टी दे रहे हैं, बेच रहे हैं। अब अगर वो बाल्टी नजिस लेकर जाएगा
تو جناب علی اس کا وظیفہ شریعہ جو کہ وضو کرنا تھا یا غسل کرنا تھا، اس بالٹی میں جب پانی ڈالے گا تو کیا ہو جائے گا، وہ بالٹی کا پانی نجس ہو جائے گا. جب پانی نجس ہو جائے گا تو وضو باطل ہو جائے گا. اب اگر 20 سال کے بعد بھی پتہ چلے کہ فلاں روز اس کی نماز وضو باطل تھا، تو وہ نمازیں تو اس سے دوبارہ پڑھنی ہے، اس کے بعد جتنی بھی نمازیں کی ہیں، لہٰذا مشکل میں مبتلا ہو جائے گا نماز کے اعتبار سے جو مثال دی ہے. یا جناب علی وہ کھانے پینے کے لیے کوئی چیز لے کر جا رہا ہے، مثال کے طور پر وہ ہم سے کھانے کی چیز لے کر جا رہا ہے اور وہ اسے کھائے گا یا اس برتن میں کھائے گا، مثال کے طور پلیٹ لے کے گیا ہے، خریدی ہے اور اس میں وہ غذا کھائے گا. تو لہٰذا ایسی صورت میں اگر وہ حرام نجس کھا لے گا تو اپنے وظیفہ شرعی کی مخالفت میں مبتلا ہو جائے گا. البتہ یہ تمام مقامات میں نہیں ہے، کچھ مخصوص گنے چنے مقامات میں مسئلہ ہے، لہٰذا اسی لیے ہم نے وہ مخصوص مقامات ہیں. ابھی فعلاً ان دو مقامات کو یاد رکھیے گا کہ نجس کھانے کے اندر مبتلا ہو جائے گا یا اس کا واجب نماز کے لیے جو وضو یا غسل کرنا ہے وہ اس کا باطل ہو جائے گا. یہ والی صورت حال ہو. دوسری ایک شرط یہ بھی ہے کہ اگر ہم اس کو بتائیں تو جناب علی بتانے کی وجہ سے وہ ہماری بات کا لحاظ بھی کرے، وہ جناب علی اس کو بات کو مانے بھی، بات کو سمجھے بھی. اگر ہم اس کو کہہ بھی دیں لیکن پھر بھی وہ ہماری بات کو اگنور کر دے تو اب بتانا واجب نہیں ہوگا. بس اگر کوئی چیز نجس چیز متنجس چیز کسی کو ہم عاریۃً دے رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، تو بیچنا جائز ہے. لیکن اگر یہ دو شرائط موجود ہوں گی تو پھر اس کو ہمیں بتانا بھی واجب ہو جائے گا کہ جناب علی یہ چیز تم لے کر جا رہے ہو، یہ تمہیں جو چیز ملی نجس بھی ہے. اگر ہم کسی کو نجاست استعمال کرتے ہوئے دیکھیں، نجاست کھاتے ہوئے دیکھیں، استعمال کرتے ہوئے دیکھیں، یا نجس کپڑے کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں، تو کیا اسے بتانا ضروری ہے؟ جب کسی کو نجاست استعمال کرتے ہوئے دیکھیں تو بتانا ضروری نہیں ہے، لیکن دو شرائط موجود ہو تو بتانا ضروری ہے. وہ دو شرائط کون سی ہیں؟ پہلی شرط یہ ہے جناب علی، نجاست استعمال کرنے والے کو اطلاع دینا واجب ہونے کی شرائط. پہلا یہ کہ ایسا کام کر رہا ہو کہ شارع اس کام کے وجود میں آنے سے راضی نہیں ہے، چاہے انسان کو علم ہو چاہے انسان کو علم نہ ہو، چاہے انسان بالغ ہو چاہے انسان بالغ نہ ہو. کچھ کام ایسے ہیں کہ جس کو شارع بالکل پسند نہیں کرتا، جیسے شراب پینا. شارع کو پسند نہیں ہے کہ چاہے بالغ بھی نہ بالغ پیے یہ بھی پسند نہیں، نابالغ پیے یہ بھی پسند نہیں. انسان جان بوجھ کر کے پیے یا جہل میں پیے یہ پسند نہیں. سور کا کھانا شارع کو پسند ہی نہیں ہے. اب اگر وہ ایسے کسی کام میں مبتلا ہے، سامنے والا استعمال کر رہا ہے اور سور کھا رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ سور کھا رہا ہے مثال کے طور پر، یا وہ ایک جنابلی جو ہے وہ ڈرنک پی رہا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ شراب، اسے نہیں معلوم کہ شراب ہے، تو اسے تو نہیں معلوم نجس ہے، اسے تو نہیں معلوم کہ نجس ہے، تو کیا ہمیں بتانا واجب ہے؟ اگر یہ ان دونوں چیزوں سے تعلق رکھتا ہے تو چونکہ پروردگار عالم بالکل پسند نہیں کرتا کہ انسان جہالت میں بھی شراب پیے اور جہالت میں بھی سور کھائے مثال کے طور پر، تو ہمارا وظیفہ بن جائے گا کہ ہم اس کو روکیں. ایک صورت یہ ہے، ایک شرط یہ ہے. اور دوسری شرط یہ ہے، دوسرا مورد ایک اور بھی ہے، وہ کیا ہے؟ یعنی کہ یہ دو شرائط نہیں، یہ دو صورتیں ہیں. یہ کہ پہلی صورت تھی کہ جہاں پر اسے بتانا ہم پر واجب تھا، اور ایک اور صورت بھی ہے اگر ہم سامنے والے کو اس کے استعمال کرنے سے نہ روکیں تو اس کی وجہ سے ہم خود مبتلا ہو جائیں گے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے کہ جنابلی جو ہے وہ اگر کوئی کشتی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور سامنے والا کشتی میں سوراخ کر رہا ہے تو وہ فقط تھوڑی ڈوبے گا، ہم بھی ڈوبیں گے. تو لہٰذا اگر یہ کنڈیشن آ رہی ہے، جب اندیشہ ہو میں خود وظیفہ شرعی کی مخالفت کر بیٹھوں گا. جیسے اگر سامنے والے کے ساتھ ایسی معاشرت ہے کہ اگر میں نہیں کہوں گا اس کو تو وہ گھر نجس کر لے گا، اور میں بھی اسی گھر میں رہتا ہوں، جس کی وجہ سے میں مثال کے طور پر نجس کھانے پر مجبور ہو جاؤں گا، یا غلطی سے بھی نجس کھا لوں گا. یا جناب جو ہے وہ کیا ہوگا کہ وہ تو نہیں کھائے گا لیکن میں کھا لوں گا. یا واجب نماز کے لیے جس غسل سے مجھے غسل کرنا ہے، جس پانی سے، وہ غسل کا پانی میرے لیے نجس ہو جائے گا اور مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا. اگر یہ مشکل میری طرف پلٹ رہی ہے تب بھی میرے لیے بتانا واجب ہو جائے گا، اور اس کو بتاؤں گا کہ جناب علی جو چیز آپ استعمال کر رہے ہیں اس کا استعمال ٹھیک نہیں ہے. یہ جناب علی ہمارے پاس کچھ مسائل تھے فقہ کے اعتبار سے. اور اب ہمارے پاس جناب علی جو مسائل آپ کی خدمت میں اخلاقی اعتبار سے، پچھلی دفعہ چونکہ ہمارا پاس وقت تنگ رہ گیا تھا
اور کچھ مسائل بھی ہو گئے تھے جس کی وجہ سے بحث پوری نہیں ہو پائی تھی، لہٰذا اسی بحث کو آج میں جلدی مکمل کر کے، چونکہ میرا اندازہ ہے کہ اگلا جو ہفتہ آئے گا اس وقت تک رمضان شروع ہو چکا ہوگا انشاءاللہ العزیز، تو کچھ ماہ مبارک رمضان کے استقبال کے حوالے سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن پچھلی دفعہ جو بات مختصر رہ گئی تھی، ادھوری رہ گئی تھی، اس کو آج ہم نے مکمل کرنا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں اس وقت آیات کچھ پڑھی تھی جس کے اندر ارشاد فرمایا گیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اے مومنو تمہیں مشغول نہ کر دے تمہارے مال اور تمہاری اولاد ذکر خدا سے، اور جو شخص ایسا کرے گا وہی خسران اٹھانے والا، وہی نقصان اٹھانے والا ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آئے ہم نے جو تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے انفاق کرو۔ فَيَقُولُ رَبِّي، اور جب موت آ جائے گی تو یہ بندہ کہے گا اے میرے خدایا لولا اخرتنی الی اجل قریب، تو مجھے جو ہے وہ تھوڑی مہلت کیوں نہیں دے دیتا، فاصدق، تو میں صدقہ کروں، واکن من الصالحین، اور میں صالحین میں سے ہو جاؤں۔ تیسری آیت میں ارشاد فرمایا گیا کہ ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون، اور پروردگار عالم کسی نفس کو، کسی شخص کو مہلت نہیں دے گا جب اس کی موت آ جائے، واللہ خبیر بما تعملون، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب آشنا اور خوب جاننے والا ہے۔ ان آیت کے بارے میں کچھ معروضات عرض کرنے سے پہلے تھوڑا سا تعارف سورہ کا۔ سورہ منافقون کل اس کے اندر 11 آیات ہیں، مدینہ میں نازل ہوا ہے سورہ، اور اس سورہ کے بارے میں نے روایت نقل کی تھی پچھلی دفعہ بھی، دوبارہ اس کی تکرار کر رہا ہوں کہ حضرت ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ منافقین کی تلاوت کرے گا وہ نفاق سے پاک ہو جائے گا۔ اس آیات کے جو معنی بیان کیے ہیں ان کو ایک مرتبہ ملاحظہ کیجئے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم، اے ایمانداروں تمہیں مشغول نہ کر دیں، تمہیں غافل نہ کر دیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد ذکر خدا سے۔ دیکھیے مال اور اولاد کس طریقے سے انسان کو ذکر خدا سے غافل کرتے ہیں، اس کی مختلف جہات ہیں۔ بعض لوگ اس لیے غافل ہو جاتے ہیں کہ ان کے پاس مال ہے اور اولاد ہے، اور بعض لوگ اس لیے غافل ہو جاتے ہیں کہ ان کے پاس مال نہیں ہے اور اولاد نہیں ہے، اور بعض لوگ اس لیے غافل ہو جاتے ہیں کہ ان کے پاس مال اور اولاد کم ہے، اور بعض لوگ اس لیے غافل ہو جاتے ہیں کہ ان کے پاس مال اور اولاد زیادہ ہے۔ قرآن مجید کی آیت بھی ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، تمہاری آزمائش ہے، اس کے ذریعے سے تمہیں ٹٹولا جاتا ہے، تمہارے رتبے بلند کرنے کے لیے تمہیں موقع دیے جاتے ہیں۔ کن کی وجہ سے؟ کبھی ان کے ہونے کی وجہ سے، کبھی ان کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر یہ جو ہم جس دنوں میں گزر رہے ہیں کہ وبا پھیلی ہوئی ہے، کبھی لوگ غافل ہیں خدا سے اس وجہ سے کہ ان کے پاس مال ہے لہٰذا اسی کو استعمال کرنے میں مشغول ہے، اور ایک بہت بڑی قوم اس لیے خدا سے غافل ہے کہ ان کے پاس جناب کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لہٰذا وہ کھانے کے لیے بھاگ و توڑ میں تگ و دو میں مشغول ہے، لہٰذا وہ خدا سے غافل ہے۔ یہ دونوں پہلو حقیقت میں انسان کو نقصان پہنچانے والے ہیں اور انسان راہ خدا سے دور ہو جائے گا۔ اور اگلی آیت میں قبر کی طرف اشارہ کیا ہے، اور جو نقطہ لاسٹ پچھلے ہفتے کہہ رہا تھا جہاں پہ بات ہماری رکی تھی، رزق کے دو معنی ہیں۔ جو عام معنی ہے وہ رزق کا معنی یہ ہے کہ جو پروردگار عالم ہمیں روزمرہ کے لیے رزق عطا فرماتا ہے، جو تناول کرنے کے لیے دیتا ہے، جس سے ہم کہتے ہیں کہ وہ مقدار کے جو انسان کے جینے کے لیے ضروری ہے، اسے رزق کہا جاتا ہے۔ بڑا عجیب
نقطہ ہے اور لطیف بات ہے اس آیت کے اندر. آیت یہ کہہ رہی ہے کہ جو رزق ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرو. بحث یہ نہیں ہو رہی کہ تم جناب علی جو ہے وہ مالدار ہو, تمہارے پاس مال کی بہتات ہے تو تم انفاق کرو. نہیں, تمہیں جو پروردگار عالم نے دیا ہے, جتنا دیا ہے, اس میں کسی کو اپنا شریک بناؤ, کسی کو اپنا پارٹنر بناؤ. کیونکہ جتنا زیادہ تم اپنے سہم میں سے خرچ کرو گے, پروردگار عالم کے پاس کمی نہیں ہے, وہ تمہارے رزق میں, تمہارے مال میں اضافہ اور بڑھوتی ہی کرے گا. کیونکہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, جو ایک نیکی کرتا ہے پروردگار عالم اسے 10 برابر عطا کرتا ہے. لہٰذا انفاق کرنے کے لیے یہ ذہن میں کبھی خیال نہ ہے کہ میرے پاس مال ہوگا تو انفاق کروں گا. اگر آپ کے پاس مثال کے طور پر ایک وقت کھانے کے لیے ایک روٹی ہے تو اس روٹی میں سے بھی تم انفاق کر سکتے ہو. اور ہم کیوں نہ کریں, ہمارے پاس تو اس کے نمونے موجود ہیں, اہل بیت کی تعلیمات موجود ہے جو اہل بیت نے ہمیں سکھایا ہے. آپ کے ذہنوں میں وہ آیات تو ہے نا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ یتیما ومسکینا واسیرا, کہ یہ اہل بیت کی شان یہ ہے کہ بھوکا ہونے کے باوجود, غذا کی حاجت رکھنے کے باوجود یہ یتیم اور مسکین اور اسیر کو غذا پیش کرتے ہیں, انہیں غذا کھلاتے ہیں. تو کیا اہل بیت علیہ السلام اس لیے لوگوں کو مال دیتے تھے, انفاق کرتے تھے کہ پروردگار عالم نے انہیں بہت دے رکھا تھا, یا اس لیے انفاق کرتے تھے کہ پروردگار عالم نے انہیں دے رکھا تھا؟ واضح ہے کہ آپ سب مل کر ایک بات کہیں گے, اس لیے کرتے تھے کہ پروردگار عالم نے انہیں دے رکھا ہے, تو پروردگار عالم نے ہمیں بھی دے رکھا ہے. لہٰذا انفاق کرنے کے لیے, صدقات اور خیرات کرنے کے لیے دوستوں, مال کے بہت زیادہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اگر ہمارے پاس ایک روٹی بھی ہے تو اس میں سے بھی انسان صدقات اور خیرات کر سکتا ہے. حتیٰ روٹی اور نمک تک کی بات کی جاتی ہے کہ لوگوں کو اس میں شریک کیا جائے, اور جو تمہارا عزیز ہو, جو تمہارا رشتہ دار ہو, اس کا زیادہ خیال رکھو, جو تمہارا پڑوسی ہو اس کو زیادہ خیال رکھو, جس سے تمہارا تعلق ہو, جس سے تمہارا ریلیشن ہو, جو تمہارے آس پاس رہتا ہے اس کا تعلق خیال رکھو, کیونکہ وہ اس کے بارے میں تم سے روز قیامت پوچھ گچھ کی جائے گی کہ تمہارا عزیز بھوکا مر رہا تھا, تم نے اس کا خیال کیوں نہیں رکھا, تمہارا پڑوسی بھوکا مر رہا تھا, تم نے اس کا خیال کیوں نہیں رکھا. لیکن تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے شہر میں فلاں فقیر فلاں مقام پہ بھوکا مر رہا تھا, تم نے اس کا خیال کیوں نہیں رکھا, کیونکہ تمہارا اس تک پہنچنا آسان نہیں تھا. لیکن جن لوگوں کا جو تمہارے پاس رہتے ہیں, قریب رہتے ہیں, ان تک پہنچنا آسان ہے, ان کا خیال رکھو. کیا خوب بات کہی ہے کسی شاعر نے, اسی ہماری مشکل کی طرف رہنمائی کی ہے کہ جس میں ہم مبتلا ہیں, کہ ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھتے بھی ہیں تو اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال نہیں رکھتے, اور بہت دور دور جا کر لوگوں کو خیال رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. شاعر کیا کہتا ہے کہ کئی میل ریت کاٹ کر کوئی موج پھول کھلا گئی. جب دریا موج مارتا ہے تو پانی بہت دور دور تک جاتا ہے, جب بہت دور دور تک جاتا ہے پانی, تو جہاں جہاں پانی جاتا ہے وہاں پہ پھول کھل جاتے ہیں, وہاں پہ سبزہ آ جاتا ہے, کھیتی ہو جاتی ہے. لیکن شاعر نے دوسرا پہلو بیان کیا ہے, کئی میل ریت کاٹ کر کوئی موج پھول کھلا گئی, کوئی پیڑ پیاسا مر رہا تھا ندی کنارے کھڑا ہوا. ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاس, ہمارے قریب ہمارا کوئی عزیز, ہمارا کوئی رشتہ دار, ہمارا کوئی پڑوسی, ہمارا کوئی جاننے والا پریشانیوں میں مبتلا ہوں, اور ہمارے صدقات اور خیرات دنیا میں ہر حصے تک پہنچ رہے ہو. اگر نہیں پہنچ رہے ہوں تو ہم سے تعلق رکھنے والے لوگوں تک نہ پہنچ رہے ہو, جو ہمارے ماتحت ہیں, جو ہمارے زیر کفایت کام کرتے ہیں. اگر آپ کا دفتر ہے تو دفتر میں جو لوگ کام کرتے ہیں, اگر آپ کے گھر پہ کوئی کام کرنے والے آتے ہیں تو وہ لوگ جو کام کرتے ہیں, ان کا خیال رکھنا سب سے زیادہ اہم ہے, اور ان کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا. اور تیسری آیت جو کہہ رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. انسان جب موت آئے گی تو پروردگار عالم سے, پچھلی آیت میں اشارہ ہوا کہ پروردگار عالم سے مہلت مانگے گا کہ پروردگار مجھے مہلت دے دے,
تو کیا کرے گا یہ انسان؟ مہلت مانگنے کے بعد یہ انسان یہ نہیں کہہ رہا کہ میں عبادت کروں گا، انسان کہہ رہا ہے کہ میں صدقہ کروں گا، میں خیرات کروں گا، میں صالحین میں سے ہو جاؤں گا۔ دیکھیے صالحین میں سے ہو جائے گا تو لہٰذا قرآن کہہ رہا ہے کہ تم یہ بات بھی کرو گے نا، تمہیں لیکن مہلت ملنے والی نہیں ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ بلکہ یوں بھی ترجمہ کرو تو غلط نہیں ہے، جو تم کرو گے مہلت ملنے کے بعد خدا اس کو بھی جانتا ہے، لہٰذا تمہیں مہلت ملنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ استقبال ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے جو باتیں ہم نے عرض کرنی ہے اس کا اکثر حصے کا تعلق صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 44 سے ہے، جو امام سجاد علیہ السلام نے استقبال ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے پڑھی ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ مبارک رمضان کا استقبال کیسے کیا کرتے تھے؟ وہ ماہ مبارک رمضان آنے سے پہلے ان کا رمضان پریکٹیکلی یعنی روزے شروع ہو چکے ہوتے تھے۔ کسی چیز کا جب استقبال کرنا ہو، کسی چیز کی پلاننگ کرنی ہو تو انسان اس چیز کے لیے پہلے سے پلان کرتا ہے، پہلے سے اس کی پریکٹس کرتا ہے۔ تو لہٰذا اگر رمضان میں ہمیں جا کر روزے رکھنے ہیں تو روزے کی پریکٹس رمضان سے پہلے انسان شروع کر دے، اور رمضان میں اس طریقے سے داخل ہو کہ اسے جب روزے رکھنے پڑے تو روزے میں کوئی نیاپن نہ ہو، اب روزہ اس کے لیے عادت بن چکا ہو، اور رمضان کی عبادتوں، رمضان کی برکتوں سے یہ انسان فیضیاب ہو۔ تو رسول خدا ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو استقبال کا طریقہ ہمیں سکھایا ہے وہ یہی ہے کہ رمضان سے پہلے روزے رکھنا شروع کر دو، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ابھی روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ تو عزیزوں برائے مہربانی رمضان میں داخل ہونے سے پہلے روزوں کو رکھیے۔ یہ وبا ممکن ہے کہ لوگ اس کو نحوست کی نگاہ سے دیکھ رہے ہو، لیکن وبا حقیقت میں ہے تو بلا ہی، اور بلا آزمائش ہوتی ہے، اور آزمائش میں ہی انسان کا مقام اور مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ اس موقع کو غنیمت سمجھیے، یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ الفرصۃ تمر مر السحاب، جو اپورچونیٹیز ہوتی ہیں، جو مواقع ہوتے ہیں، اس خاموشی سے گزر جاتے ہیں جس طریقے سے بادل تمہارے سر سے گزر جاتے ہیں۔ پتہ نہیں کتنے سو سالوں میں کبھی کوئی وبا آتی ہو اور آئی ہو جس کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں محصور ہو، گھر میں باامن زندگی گزار رہے ہوں، ان کے سر کے اوپر سے جناب اقتصاد کے مسئلے ہٹ گئے ہوں، اور کرنا بھی چاہیں تو نہ کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے نا، لیکن عبادت تو کی جا سکتی ہے، روزے تو رکھے جا سکتے ہیں۔ یہ اپورچونٹی جو ہمیں اس وقت ملی ہوئی ہے کوارنٹائن کی وجہ سے یا کرونا کی وجہ سے، اس فرصت کو استفادہ کیجیے۔ معلوم نہیں ہے کہ کبھی یہ بلا آئے گی یا نہیں آئے گی، اور اس قسم کا موقع ملے گا بھی یا نہیں ملے گا، لیکن آج جو لوگ موجود ہیں اس فرصت سے استفادہ کر سکتے ہیں، اور بھرپور استفادہ کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ماہ مبارک رمضان میں داخل ہوا جائے۔ استقبال ماہ رمضان روزے سے استقبال کیجیے دوستوں۔ امام سجاد علیہ السلام کی اس دعا میں، دعا نمبر 44 میں کچھ فراز ہیں، کچھ ٹکڑے ہیں، الفاظ ہیں، کچھ دعائیں ہیں جو امام نے پروردگار عالم سے استقبال ماہ مبارک رمضان میں مانگی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت اہمیت کی حامل چیز ہے کہ جس کو امام زین العابدین علیہ السلام ٹارگیٹ کر رہے ہیں کہ مجھے یہ چیزیں رمضان میں مل جانی چاہیے۔ وہ کیا دعا ہے؟ اللہم وفقنا فیہ لأن نصل ارحامنا بالبر والصلہ، کہ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے، کس بات کی توفیق دے؟ فیہ، اس رمضان میں کیا کریں ہم؟ ان نصل، لہذا
ماہ مبارک رمضان سے پہلے اگر تمہارے چھوٹے بھائی ہیں تو ان کے ساتھ کوئی نیکی کرو، تمہاری بہنیں ہیں تو ان کے ساتھ نیکی کرو، اگر تم نے ان کی میراث ضبط کر لی ہے، مال کھا کے بیٹھے ہو اور ان کو میراث نہیں دے رہے ہو، تو دوستو ان کو ان کی میراث دے دو، یہ صلہ رحمی ہے، ان کو ان کا حق ادا کر دو، ان کو ان کا حق ادا کر دو، یہ صلہ رحمی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو ساتھ نیکی کریں، اپنے عزیزوں کو، اپنے رشتہ داروں کو آزاد کریں۔ اگر انہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو انہیں معاف کر کے ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ اگر وہ آپ سے منہ موڑ لیتے ہیں تو ان سے مراجعہ کیجیے، رابطہ کیجیے، ملنے نہیں جا سکتے تو فون کیجیے، میسج کیجیے، کوئی فارورڈ میسج ہی کر دیجیے، لیکن تعلق کو جوڑیے کیونکہ وہ رشتہ دار ہیں۔ یہ صلہ رحمی ایک عنصر بیان کیا امام سجاد علیہ السلام نے، اس کے اندر ہمسایوں کے ساتھ صمیمیت، دعا کی ہے کہ وَأَن نَتَعَاهَدَ جِيرَانَنَا بِالْإِفْضَالِ وَالْعَطِيَّةِ کہ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ فضل اور عطا کا عہد وفا کریں۔ یعنی کیا مطلب دوستوں یہ ہے کہ جب ہم خیرات کی بات کرتے ہیں تو صدقات کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ کسی مستحق کو دیا جائے، کسی غریب کو دیا جائے، لیکن جب بات ہمسایوں کی ہوتی ہے تو وہاں پر غریب اور مستحق کی بات نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہمسائے کے ساتھ معاشرت رکھنے کی بات ہوتی ہے، اس کے ساتھ تعلق استوار کرنے کی بات ہوتی ہے، اس کے ساتھ میل جول رکھنے کی بات ہوتی ہے، اس کا حق ہے۔ یہ بحث نہیں ہے کہ وہ غریب ہے تو اس کا خیال رکھو اور امیر ہے تو خیال رکھنے کی ضرورت نہیں، بحث یہ ہے کہ اگر وہ تمہارا ہمسایہ ہے تو تمہارا اس کے ساتھ ریلیشن کیسا ہے، تم اس کی خوشی میں اور اس کے غم میں اس کے ساتھ کتنے شریک ہو۔ ایسا تو نہیں ہے کہ تم اپنے گھر میں رہتے ہو اور وہ اپنے گھر میں رہتا ہے، تمہیں اس کے بارے میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بالکل بے خیال ہو۔ اگر یہ تم کرتے ہو تو رمضان کے آنے سے پہلے آمادہ کر لو، اپنے آپ کو تیار کر لو کہ رمضان میں پڑوسیوں کے خوب حقوق ادا کیے جائیں گے۔ اگر تمہارے مال میں دوسروں کا حق ہے تو ان کے حق کو ادا کر دو۔ امام نے کہا کہ وَأَن نُخَلِّصَ أَمْوَالَنَا مِنَ التَّبِعَاتِ کہ پروردگار عالم ہمارے اموال کو خالص کر دے من التبعات دوسروں کے حقوق سے۔ اگر ہمارے مال میں کسی کا حق موجود ہے تو اس کا حق ادا کر دیا جائے، حق کے زہرا موجود ہے اسے ادا کر دیجیے، حق کے بطول موجود ہے اس کا ادا کر دیجیے، کسی کا قرض لے رکھا ہے اسے ادا کر دیجیے، کسی کا مال ضائع کیا ہے اسے ادا کر لیجئے، نہیں کر سکتے تو حلالیت تو طلب کر لیجئے۔ میراث اگر بہنوں کی دبا رکھی تو انہیں دے دیجئے، اگر بیوی کا مہر دبا رکھا ہے تو اسے ادا کر دیجئے، کسی سے کوئی مال لے رکھا ہے اسے تم نے پھنسا کر رکھا ہے، اپنے مال کے اس کے مال سے تجارت کر رہے اس کا مال ادا کر لیجئے۔ مقابلے سے پرہیز اور دوسروں کو بخشنا، جو امام نے اس دعا میں جملہ فرمایا ہے کہ وَأَن نُرَاجِعَ مَنْ هَاجَرَنَا وَأَن نُنْصِفَ مَنْ ظَلَمَنَا وَأَن نُسَالِمَ مَنْ عَادَانَا اے پروردگار عالم ہمیں توفیق دے اس ماہ مبارک رمضان میں کہ ہم اس شخص کی طرف جائیں کہ جو ہم کو چھوڑ کے جاتا ہے، ہم اس شخص سے انصاف کریں جو ہم پر ظلم کرتا ہے، اور ہم اس شخص سے صلح کریں جو ہم سے دشمنی رکھتا ہے۔ یہ جو معاملہ سکھایا جا رہا ہے وہ سامنے والے سے مقابلہ بے مثل سے بچنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ دیکھیں ہمارے اخلاق کی کیفیت اس وقت یہ ہو چکی ہے، کوئی اچھا ہے تو ہم اس کے ساتھ اچھے ہیں، کوئی برا ہے تو ہم اس کے ساتھ برے ہیں، جبکہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں جو اخلاق سکھائے ہیں وہ اخلاق تقابلی نہیں ہیں، مقابلے والے نہیں ہیں، بلکہ ذات کے اخلاق ہیں کہ آپ کی ذات میں بخشنا ہونا چاہیے، جدل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر سامنے والے نے کوئی غلطی کی ہے
اور آپ اسے جناب علی خدا نے آپ کو قدرت دی ہے کہ معاف کر سکتے ہیں تو معاف کر دیجئے. ایسا نہ ہو کہ آپ کا کوئی رشتہ دار آپ کو چھوڑ کے چلا گیا ہے تو آپ اس وقت تک اس کو معاف نہ کریں جب تک وہ آپ کے پاس نہ آئے. اگر وہ نہیں آ رہا تو روایت میں جو دعا امام نے کہا ہے کہ پروردگار توفیق دے جو ہم کو چھوڑ کے چلا گیا ہم اس کے پاس جائیں. پروردگار توفیق دے جس نے ہم پر ظلم کیا ہم اس کے ساتھ انصاف کریں. پروردگار توفیق دے کہ جو ہم سے دشمنی لگتا ہے ہم اس کے ساتھ نیکی کریں، اس کے ساتھ امن کا اور امان کا تعلق رکھیں. معنوی تربیت کا مہینہ ہے اور یہ دعا اس دعا میں کہی گئی ہے کہ وَنَتَقَرَّبَ إِلَيْكَ فِيهِ مِنَ الْأَعْمَالِ کہ پروردگار عالم کہ ہم تیرا تقرب چاہتے ہیں اس رمضان میں من الاعمال الزاکیہ بما تطہرنا من الذنوب ان پاک اعمال کو انجام دے کر جن کے ذریعے سے تیرا قرب مل جائے. ہم اس مہینے میں پاک اعمال انجام دے کر تیرا قرب چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کر دے. یہ جو تربیت معنوی ہے اس تربیت معنوی کے لیے رمضان سے پہلے پلاننگ کیجیے. جو عیوبات جو کمیاں ہم اپنے اندر اپنی ذات میں دیکھتے ہیں فیصلہ کریں کہ جناب علی یہ کمیاں ہم اپنی ذات میں جو دیکھتے ہیں رمضان کا مہینہ ختم ہوتے ہوتے ہماری یہ کمیاں بھی ختم ہو جائیں گی. اور یہ چیز بیان کی گئی کہ رمضان کے مہینے میں انسان اپنے آپ کو عیبوں سے دور رکھے وَتُعْصِمُنَا فِيهِ مِمَّا نَسْتَعْنِفُ مِنَ الْعُيُوبِ کہ پروردگار عالم اس ماہ مبارک رمضان میں جن گناہوں سے بچنے کا ہم نے فیصلہ کر رکھا ہے آغاز نو میں ہمیں ان سے محفوظ فرما کہ ہم وہ گناہ دوبارہ نہ کریں. یہ پلان کر کے اس رمضان کے مہینے میں انسان داخل ہو. بس دوستوں سورہ فاتحہ کی التماس ہے. کل مومن مومنات علماء شہداء جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے سامعین کے مرحومین اور آپ کے مرحومین کل مومن مومنات علماء شہداء ان سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے اول و آخر میں درود پڑھ کر اور سورہ اخلاص پڑھ کر 3 مرتبہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور سورہ کوثر پڑھ کر ان تمام مرحومین کی بلندی درجات کے لیے ان سب کو بخش دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات المسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع اللهم بیننا وبینهم بالخیرات وتقبل منا انک سمیع الدعوات. کل مومن مومنات کی بلندی درجات کے لیے جن لوگوں نے التماس سے دعا کی ان کے تمام پروردگار ان سب کے شرعی حاجات کو پورا فرما اور جہاں کہیں بھی کوئی مومن موجود ہے اس کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما اور ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تاجیل عطا فرما ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما وتقبل منا انک سمیع الدعاء وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو وہ اپنا سوال پیش کر سکتا ہے اور ورنہ ہم جو ہے وہ آف کر رہے ہیں اس کو. التماس دعا